دماغ ذرا کھول لیں پھر سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو۔ اب دیکھیے اس آدمی اس ہدایت کا برتن کیا ہے، مطلب ہدایت کہاں پہ نازل ہوتی ہے نا، بندہ مومن کا دل جو ہے وہ ہدایت کا برتن ہے، یعنی کسی بھی چیز میں ہم کوئی بھی برتن ہو اسی میں چیز ڈالی جاتی ہے نا، تو جو ہدایت کا برتن ہے وہ ہمارا دل ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا اگرچہ درست، اگر یہ دل درست تو سب درست، اگر یہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ تو اصل ہدایت کا سینٹر کیا ہے، اصل ہدایت کا مرکز کیا ہے، وہ ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بندہ مومن کو جو ہدایت اور ایمان نصیب ہوتا ہے وہ صرف اسی تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ سب مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح نا امام شافعی نے اپنے استاد وقی سے پوچھا تھا کہ حافظے کی کمزوری کے بارے میں، کہ میں جو یاد کروں جو پڑھوں وہ بھول لینا۔ تو امام شافعی کا شعر ان الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے، اس کا میں مطلب اردو بتا رہی ہوں، وہ تو عربی تھی، کہ میں نے وقی سے اپنے حافظے کی خرابی کی شکایت کی، وقی یعنی ان کے استاد جو تھے امام شافعی کے، شکایت کی، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں۔ علم نور ہے نا، تو اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں ملتا۔ کیا امام شافعی کے استاد نے ان کو نصیحت کی کہ گناہ کو چھوڑ دو، جو علم ہے وہ نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں ملتا۔ تو ہدایت ایسی چیز ہے جس کی طلب انسان کے اپنے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ہم بلیم کر دیتے ہیں اللہ ہدایت دے اس کو، اللہ نے نہیں ہدایت دی اس لیے نماز نہیں پڑھنے گا، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیتا ہے نا جو توفیق مانگتا ہے، جس کے اندر خود چاہت ہوتی ہے، خود طلب ہوتی ہے کہ میں اس نیک کام کی طرف جاؤں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی اس نے دو لائنیں کھینچ کے بتائی تھی نا، مطلب ایک سیدھی تھی اور کچھ ٹیڑھی میڑھی تھی، مطلب دو رستے بتائے، مستقیم سیدھا رستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا رستہ کون، تو مطلب کہ یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس نے بتایا تھا یہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ جہنم کی طرف، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیدھے رستے کو چوز کرتا ہے یا پھر ٹیڑھے رستے کو چوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم بلیم نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ہے فی بیوتین، گھروں میں، اذینہ حکم دیا اللہ اللہ نے، ان ترفع کے بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ نام اس کا، کس کا، اللہ تعالیٰ کا، یسبحو وہ تسبیح کرے لہو اس کی، فیہا اس میں، کس میں، ان گھروں میں، بالغدو صبح، والآصال اور شام کے وقت، یعنی صبح شام اللہ کا ذکر کرے، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ صبح شام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کریں۔ اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے قلب مومن کو، اور اس میں جو ایمان اور ہدایت و علم ہے، اس کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی ہے جو شیشے کی قندیل میں ہو، جو صاف شفاف تیل سے روشن ہو، تب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے، محل یعنی اس کی جگہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ قندیل ایسے گھروں میں ہے جس کا حکم دیا گیا کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہاں سے مراد، گھروں سے مراد کیا ہے، مسجدیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیا، مسجدیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو بلندی سے نا ان ترفعو کے بلند کیا جائے، بلندی سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ ان کے سنگ و خشت کی بلندی نہیں ہے، بلکہ اس میں مسجدوں کو گندگی، لغویات اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی شامل ہے۔ بس یہ نہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہر قسم کی گندگی، لغویات اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی شامل ہے۔ ورنہ محض مسجدوں کی عمارتوں کو عالی شان اور فلک بوس بنا دینا مطلوب نہیں ہے، بلکہ احادیث میں مسجدوں کو یہ زرنگار اور زیادہ آراستہ پیراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایک حدیث میں تو اسے قرب قیامت کی علامت بھی بتلایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جو عرش الہی کے سائے تلے 7 لوگ ہوں گے نا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ بندہ مومن جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، یعنی مسجد کی محبت ہے اس کے دل میں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ٹائم مطلب دوسری نماز کا جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے، تو اس کا ہر ٹائم دل جو ہے وہ مسجد میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ مومن کے لیے ساری زمین ہی جو ہے وہ مسجد ہے سوائے حمام اور قبرستان کے، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو یسبح، جی یہ حمام کیا ہوتا ہے؟ حمام جہاں پہ کٹنگ شٹنگ کروانے جاتے ہیں مرد حضرات، ٹھیک ہے، یعنی حمام اور قبرستان یہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی، سمجھ آ گئی؟ جی بالکل، باتھ روم بھی، اب دیکھیں حمام کے اندر باتھ روم بھی تو ہوتا ہے نا، واش روم میں آپ کوئی چیز بھی نہیں پڑھ سکتے، ایون کہ اگر آپ کے گلے میں کچھ ایسا ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہے وہ بھی اتار کے جائیں گے، ٹھیک ہے، اکثر لاکرز پہنے ہوتے ہیں اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے تو یہ منع ہے۔ یسبح لہو فیہا، اچھا یسبح اللہ کا نام لیا جائے، اس کی تسبیح کی جائے، نماز اور ذکر عام، یسبح سے مراد کیا ہے، ایک تو نماز اور دوسرا جو ذکر عام ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عام روٹین میں ذکر کرتے رہتے ہیں نا، بالغدو والآصال، صبح شام، ٹھیک ہے، صبح شام سے مراد کیا ہے، فجر اور اصال کیا ہے، عصر سے مغرب کا وقت، تو یہاں مراد جو ہے وہ فجر اور عصر ہے، اور عصر کے ویسے بھی خصوصی بہت اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی عصر کی نماز کی،
ٹھیک ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے اپنا مال اولاد سارا کچھ تباہ و برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ اسے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ پھر اللہ کی حفاظت میں نہیں رہتا وہ انسان۔ اور یہ واقعی ایکسپیرینس ہوا ہے میرا اس چیز کا کہ اگر آپ نماز فجر چھوڑ دیں نا ایک دن بھی تو ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی کہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتے آپ جب آپ فجر کی نماز چھوڑ دیں۔